السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، صدق الله المولانا العظیم۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول انکار کرنے والے اس کتاب کے، اور نہ لو میری آیتوں پر تھوڑی سی قیمت اور مجھ سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے متعلق بیان فرمایا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر ڈرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 میں فرحبون کا لفظ استعمال فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41 میں ڈرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فتقون کا لفظ استعمال فرمایا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تقوی کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے رہبت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرحبون سے تعبیر فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں ڈر کا اعلیٰ درجہ پیدا ہوتا ہے، جس کو تقوی کہا جاتا ہے، یعنی صرف اللہ رب العزت ہی سے ڈرنا۔ بہرحال آیت کریمہ جو 41 نمبر کی ہے، اس میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم جو ہے اول کافر نہ ہو جانا۔ کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، بہرحال بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ مگر اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا، تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا، کفر کرے گا، توحید کا، رسالت کا انکار کرے گا، اس کا وبال اس شخص پر پڑے گا جس نے سب سے پہلے انکار کیا ہے، یعنی توحید کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار، خدا کی وحدانیت کا انکار کیا ہے۔ اس طرح یہ پہلا کفر کرنے والا اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے کفر کے وبال کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور اس کا عذاب دگنا تگنا بڑھتا چلا جائے گا۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے متعلق اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو جتنے آدمی اس کے وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوں گے، ان سب کے گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا، اور اس شخص کو بھی ہوگا جس نے اس گناہ کی ابتدا کی ہے۔ اور جو شخص کوئی نیکی شروع کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو کرنے والے کو بھی اس نیک عمل کا ثواب ہوتا ہے، اور جو شخص اس راستے پر چلتے ہیں، نیکی والے راستے پر، تو کرنے والوں کو بھی نیک کام کا ثواب ہوتا ہے۔
جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور تحفۃ العلمی میں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی دنیا کا سامان، کیونکہ دنیا کا سامان خواہ کتنا ہی ہو، پوری دنیا کا سامان، چاہے پوری دنیا کا سونا ہو، پوری دنیا کی چاندی ہو، پوری دنیا کی مال و دولت ہو، وہ آخرت کی لذات کے مقابلے میں بالکل لا شے ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل حقیر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یعنی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے علماء اور ان کے بڑے بڑے سردار عوام کو اور جاہلوں کو یہ کہا کرتے تھے، یعنی جھوٹی باتیں بیان کیا کرتے تھے، اور چونکہ ان کی عوام کے پاس میں بہت زیادہ آمدنی ہوا کرتی تھی، ان بیچاروں سے سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا یہودیوں کے بڑے بڑے علماء نے، اور ہر قسم کے مال، کھیت اور چوپائے اور نقد سب چیزوں سے حصہ لیتے تھے۔ اب اسلام پھیلا تو ڈرے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو ظاہر کیا، اور ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چل لیتے ہیں، تو یہ سب آمدنی جو یہود کے علماء کو اور یہود کے بڑے بڑے سرداروں کو جاہلوں سے عوام سے ملا کرتی تھی، وہ سب کے سب جو ہے بند ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور دین چھوڑ بیٹھے، اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھی، جو صفات تھی، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں، آپ کے مہر نبوت کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور بھی خوبیاں، ان سب کو جو انہوں نے یہود کے علماء نے اور ان کے سرداروں نے بدل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو محو کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو کتاب میں نے نازل کی ہے، اور وہ کتاب جو تمہارے پاس میں کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لاؤ۔ قرآن کریم پر ایمان لانا ایسا ہے جیسا کہ تورات پر بھی ایمان لایا، انجیل پر بھی ایمان لایا، زبور پر بھی ایمان لایا، کیونکہ قرآن کریم تورات کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی، زبور کی، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے جو اور پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے تورات پر ایمان لایا، دوسری کتابوں پر ایمان لایا، اور جو قرآن کریم کا انکار کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تورات کا، انجیل کا، زبور کا، چھوٹی چھوٹی آسمانی صحیفے کتابوں کا انکار کیا۔ اب چونکہ یہودی قرآن کو نہیں مانتے اور عیسائی بھی جو ہے قرآن کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تورات کو بھی نہیں مانتے، اور وہ انجیل کو بھی نہیں مانتے، زبور کو بھی نہیں مانتے، اور چھوٹی بڑی جو صحیفے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی ہے اور پیغمبروں پر، ان کو بھی نہیں مانتے۔ تو جو قرآن کریم کو نہیں مانتا، دوسری کتابوں کو نہیں مانتا، ان پر ایمان و یقین نہیں ہے، تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا بھلا چاہا، اور ان سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے شروع سے اور آخر سے معلوم ہوتا ہے، کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں۔ یہ حرکت اور یہ فعل پوری امت کے نزدیک باجماع امت حرام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے چوری کی سزا قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور زنا کی سزا اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی،
اور بھی اللہ رب العزت نے حدود کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. تو زنا کی سزا کو چھپانا اور چوری کی سزا کو چھپانا اور شراب پینے والے پر کتنے کوڑے لگیں گے اس کی سزا کو چھپانا اور اس کے بجائے دوسری چیز بتلا دینا. مثال کے طور پر کہہ دینا کہ بھائی استغفار کرو، توبہ کرو، اور ان سے پیسے لینا، تو یہ رشوت لینا ہوا. تو بنی اسرائیل یہودی جو ہے نا ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جو سزائیں ہوا کرتی تھی گناہوں پر، اجرام پر، جرم پر، ان سزاؤں کو، ان حدود کو چھپا دیا کرتے تھے اور ان سے پیسے لے دے کر کے جو ہے معاملے کو رفع دفع کر دیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میرے آیتوں کو تھوڑی سی یا تھوڑے سے سامان کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے کر کے جو ہے نہ بیچو. بہرحال اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے. رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتلا کر یا پڑھا کر یا اس کو سکھلا کر اس کی اجرت لینا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو معلمین ہوا کرتے تھے، جو حکمراں ہوا کرتے تھے، ان کے وظائف مقرر تھے کہ معلمین کو، سکھلانے والوں کو، تعلیم دینے والوں کو بیت المال کی جانب سے معاوضہ ملا کرتا تھا، فدیہ ملا کرتا تھا، یعنی اجرت ملا کرتی تھی. اب بیت المال تو یہاں پر رہے نہیں، اب معاوضہ، اس کی اجرت اب پڑھانے والے، سکھلانے والے کہاں سے لیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کو سکھلایا جا رہا ہے ان سے لیں گے. اور یہ ضرورت دین ہے، کیونکہ پڑھانے کے لیے جو ہے وقت درکار ہے. اگر آپ ان لوگوں کو پیسے نہیں دو گے تو نہ دینے کی وجہ سے معاملہ جو ہے نا بہت خراب ہو جائے گا، امت تعلیم سے محروم رہ جائے گی. جب امت تعلیم سے محروم رہ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی. جہالت عام ہو جائے گی تو نزاع پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا. اسی لیے جو ہے اب ہر جگہ جو ہے اسلامی نظام میں فطور کے سبب ان معلمین کو عموماً یعنی تنخواہوں کا طریقہ جو ہے بتلا دیا گیا. کوئی معلم مدرسے میں پڑھا ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے، تنخواہ لینا اس کے لیے جائز ہے. کوئی امام جو ہے امامت کرتا ہے تو اس کے لیے جو امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا تو اس کی تنخواہ لینا جائز ہے. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے پڑھانے کا، سکھانے کا، تو وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے. اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دے دیا ہے. جیسا کہ ہدایہ میں بھی یہ بات بیان فرمائی گئی ہے اور آج کل جو ہے نا اسی پر فتویٰ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور تنخواہ لینا جائز ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ دین کی ضرورت ہے. اگر تنخواہ نہیں دی جائے گی تو پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا اور امت کے بچے اور ایک بڑا طبقہ تعلیم قرآن سے، تعلیم حدیث سے محروم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے جو ہے تنخواہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے. جیسا کہ امام مالک کے نزدیک بھی جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جائز ہے، اور علماء احناف کے نزدیک بھی جو ہے جائز قرار دے دیا گیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرایا جائے یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوایا جائے تو ختم قرآن پر اجرت لینا درست نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے. اور وظیفہ پڑھوا کر کے جو ہے اجرت لینا، یہ بھی بالکل جو ہے نا اجرت لینا دینا یہ بھی بالکل حرام ہے. کیونکہ
ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا، اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں ہے، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گنہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہیں ملا تو میت کو وہ کیا ثواب پہنچے گا یا وہ کیا پہنچائے گا؟ اس لیے جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات نقل کی ہے، اور تاج الشریعہ میں بھی جو ہے اس بات کو نقل کیا گیا ہے، اور بھی کتابوں کے اندر جو ہے نا نقل کیا گیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ اور تابعین اور بزرگان دین سے کہیں بھی منقول نہیں ہے، اس لیے یہ چیز جو ہے نا بدعت ہے، تو لہٰذا بدعت سے بچے۔ ہاں آپ جو ہے کسی عالم کی مدد کر سکتے ہیں یا امام کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں، ان کو تحفے تحائف وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہ دیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی دعا تعویذ پر جو ہے جو جائز طریقے سے کیے جاتے ہیں ان پر جو ہے ان کی قیمت لینا یا ان کی اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی اجرت لینا دعا تعویذ اگر جائز طریقے سے کیا کرایا جائے تو اس کا معاوضہ بالکل لے سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک شخص کا علاج کیا تھا سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، اس کو فائدہ ہو گیا، اب فائدہ ہوا تو اس نے جو ہے نا کچھ بکریاں ان کو اس کے معاوضے میں دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو اس قافلے میں موجود تھے، انہوں نے نبی اکرم خلاصہ موجودات و کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا جائز قرار دے دیا کہ آپ لے سکتے ہو، اور یہاں تک کہ بعض روایت میں یہ بات بھی ہے کہ میرا بھی اس میں حصہ لگا لینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ اس میں لگایا گیا، اور آپ کو بھی جو ہے اس میں سے بکری دی گئی۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا تعویذ اگر جائز طور پر ہو، اس میں شرکیہ کلمات کا استعمال نہ ہو، تو اس کا معاوضہ لینا، اس کی قیمت لینا، اس کا بدلہ لینا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بالکل ناجائز ہے، تو یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے، جبکہ بخاری وغیرہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور مظاہر حق جدید میں بھی جو ہے غالباً تیسری جلد میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ بہرحال اب اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر بیان فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈ مٹ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے سننے والا مغالطے میں پڑ جائے، جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے مارے جو ہے نا حق بات کو چھپا دیتے ہیں، یا حق بات کو جو ہے نا باطل کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا آدمی جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں جو ہے نا کسی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ جو حق بات چاہے ظالم بادشاہی کیوں نہ ہو، حکمت کے ساتھ میں اس کے سامنے بھی بول دی جائے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود آگے بیان فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس سے پہلی آیت میں آیت نمبر 41 میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ تم مجھی سے ڈرو، یعنی مجھی سے بچتے رہو۔ اور اس سے پہلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 40 میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تم مجھ سے ڈرو اور مجھ سے بچتے رہو، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے تم پر بہت سے انعامات کیے ہیں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے اور حق کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف صحیح ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے صحائف جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اور اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حق باتوں کو نازل فرما دیا، اب حق باتوں کو چھپانا بالکل کسی طریقے سے جائز نہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس بات کو مد نظر رکھے کہ حق جو ہے نا غالب ہو کر کے رہتا ہے
اور حق جو ہے نا باطل کے دماغ کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے اور باطل کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ جب باطل کو چکنا چور کر دے گا تو اللہ رب العزت حق کو غالب کر دے گا اور اللہ رب العزت آپ کا بھی بول بالا کرے گا اور اللہ رب العزت آپ کی عزت کو، آپ کی شرافت کو لوگوں کی نظروں میں بڑھا دے گا۔ اس لیے حق بات کہنے سے بالکل نہ گھبرائیں، حکمت کے ساتھ میں کہے، مصلحت کو مد نظر رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔